ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ سورۃ یوسف کا درس چل رہا ہے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک تلاوت کی گئی۔ اس صورت کے اندر کل عرض کیا تھا کہ صورت یوسف کے نام سے ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے پورا کا پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ اپنے والد سے تذکرہ کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں سے اس کے بارے میں تذکرہ ہرگز مت کرنا۔ کل خواب کے متعلق بیان کیا تھا کہ خواب برے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، اور اگر برا خواب دیکھے تو بائیں طرف دھتکار دے، اعوذ باللہ پڑھ لے اور اللہ اس کے لیے آسانی کر دیں گے۔ اچھا خواب دیکھے تو خواب کے بارے میں یہی ہے کہ کسی عالم کو، مفتی کو تذکرہ کرے، سامنے تذکرہ کرے، یا کسی اچھے دوست کے سامنے تذکرہ کرے، کسی اور کے سامنے خواب کے بارے میں بیان مت کرے۔ اور خواب کی تعبیر کا فوراً ظاہر ہونا بھی لازمی نہیں ہوتا، اس کے اندر وقت بھی لگتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد 40 سال کے بعد جا کے اس کی تعبیر ظاہر ہوئی تھی۔ آگے آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی طرح آپ کے پروردگار نے آپ کو چنا اور آپ کو سکھلائے گا خوابوں کی تعبیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی چنا ہے آپ کے پروردگار نے، اور آپ کو تعلیم بھی دے گا، سکھلائے گا بھی، آپ خوابوں کی تعبیر خود بھی جان پاؤ گے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر بادشاہ کے خواب کی تعبیر بھی بیان فرمائی تھی جو کسی کو بھی نہیں آ رہی تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو بھی تعلیم دے گا اللہ، اور آپ کو بھی چنے گا، اور اپنی نعمتیں اللہ رب العزت آپ کے اوپر بھی پوری کرے گا، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کے آل کے اوپر کی ہے۔ انہوں نے آپ سے پہلے آپ کے آبا کے اوپر بھی ایسی نعمتیں کی ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کتنی نعمتیں آئی، بڑھاپے کے اندر بیٹا ہوا، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بیٹا ہوگا، پھر آپ ہی کی زندگی میں پوتا بھی ہوگا۔ اتنی بڑی زندگی، بڑھاپے کے اندر اولاد ہوا، پھر بڑھاپے کے اندر اپنے پوتے کو بھی دیکھا، تو اور بھی نعمتیں بہت ساری تھیں جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نوازا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے والدین کو بھی اللہ رب العزت نعمتوں سے نوازا ہے تو آپ کو بھی نوازے گا، بے شک آپ کا پروردگار جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ کل عرض کیا تھا کہ اس صورت کے بارے میں یہودی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یہ شام سے مصر کی طرف یعقوب علیہ السلام کا خاندان کیوں آیا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سوال کرنے والوں کے لیے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے بارے میں بہت ساری نشانیاں ہیں، جو سوال کیا کرتے ہیں ان کے لیے بہت سارا سبق ہے، جو انہوں نے مختصر سا سوال کیا لیکن اللہ رب العزت نے اس کی پوری تفصیل بھی بیان فرما دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی کوئی نہیں تھی، 12 بیٹے تھے، جس میں یوسف علیہ السلام اور بن یامین یہ 2 بیٹے اور والدہ سے بیوی سے تھے، 10 بچے کسی اور بیویوں سے تھے، تو یہ دونوں چھوٹے تھے۔ والدین کو اپنے چھوٹے بچوں سے پیار اور لاڈ ہوا ہی کرتا ہے، تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف اور بن یامین بڑے اچھے لگتے تھے، ان سے پیار محبت کیا کرتے تھے۔
تو یہ بات بڑے بھائیوں کو عجیب لگی، ایک تو سوتیلے بھی وہ تھے، اور ان کو یہ بات لگی کہ ہم پہلوان ہیں، ہم ایک پوری کی پوری جماعت ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے والد یوسف اور اس کے بھائی سے تو محبت کرتے ہیں، ہم سے محبت نہیں کرتے، سارے کام دل کے اندر خیالات آتے ہی رہتے ہیں۔ مفسر نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سارے کام ہم کریں، آٹا ہم پسوا کرائیں، جانوروں کو چارہ ہم دیں، پانی کا انتظام ہم کریں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ یوسف اور بنیامین چھوٹے ہیں اور اپنے والد کو یہی زیادہ محبوب ہیں، اور ہم تو جماعت ہونے کے باوجود بھی پیچھے ہیں، ہمارے والد بعض غلطی پر ہیں اور یہ بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ حالانکہ مفسر نے لکھا ہے کہ ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم بڑے ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ہمارے اوپر ان کے کوئی بوجھ نہیں ہے، والد صاحب خود ہی اس کا خیال کر رہے ہیں، لیکن ان کی طرف ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، الٹی ہی شیطان نے وہ بات ڈال دی، اور اس بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ ایک طرح سے دشمن ہو گئے اور اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگ گئے۔ اور آپس میں بیٹھ کر انہوں نے مشورے بھی کیے، انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں یا اس کو کسی دور زمین پر ڈال کر آ جائیں، یہ چھوٹے ہیں واپس پہنچ بھی نہیں پائیں گے، اور اس کے بعد ہمارے والد کی ہماری طرف توجہ ہو جائے گی، اور جو غلطی ہو گئی ہے ہم سے اس کے بارے میں اللہ رب العزت سے ہم گناہ کی معافی مانگ لیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ نیک و صالح بن جائیں گے۔ اب یہ منصوبے کر رہے ہیں سارے بھائی بیٹھ کر، تو ان میں سے بڑا بھائی جس کا نام مفسر نے یہودا لکھا ہے کہ انہوں نے سمجھدار تھا، انہوں نے کہا کہ تم یوسف علیہ السلام کو قتل مت کرو، بلکہ اس کو ایک بیابان کنویں کے اندر ڈال کر آ جاؤ جو گہرائی والا بھی ہو، اور پھر یہاں سے مسافر چلتے رہتے ہیں، قافلہ چلتا رہتا ہے، وہ قافلہ اس کنویں کے اندر پانی ڈالنے کے لیے کوئی چیز ڈالے گا، ڈول ڈالے گا، تو یہ وہاں سے نکل کر ان کے پاس آ جائے گا، تو پھر ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی اور ہماری توجہ بھی والد صاحب سے ہو جائے گی، اس کو ہم قتل نہیں کرتے۔ یہ انہوں نے آپس میں مشورہ طے کر دیا۔ اس کے بعد یہ سارے مل کر اپنے والد کے پاس آتے ہیں، ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اسی طرح آپ کو چنا آپ کے رب نے اور آپ کو سکھلائے گا آپ کا رب خوابوں کی تعبیر، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پوری کرے گا آپ کا پروردگار آپ کے اوپر نعمت، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، جیسا کہ آل یعقوب پر نعمتیں پوری کی، کما اتمها علی ابویک، جیسا کہ آپ کے والد کے اوپر بھی اس سے پہلے نعمتیں پوری کی، جیسا کہ ابراہیم اور اسحاق۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا پروردگار جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، تاکہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب بھائیوں نے کہا کہ البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ محبوب ہیں ہمارے ابا کو ہم سے، اور ہم تو ایک بڑی جماعت ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان واضح غلطی پر ہیں۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، قتل کر دو یوسف علیہ السلام کو یا اس کو دور زمین میں ڈال کر آ جاؤ، تو تب آپ تمہاری طرف تمہارے والد کی توجہ ہو جائے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم ہو جانا نیک قوم۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، لا تقتلوا یوسف، یوسف علیہ السلام کو تم قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اس کو ڈال دو کنویں کی گہرائی میں، یلتقطہ، اس کو اچک لے گا، اس کو اٹھا لیں گے، بعض السیارہ، بعض قافلے والے، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہی ہو۔ جو پڑھا سنا اللہ مجھے سننے والا